السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل شمسی نیٹ ورک کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم درخشاں اردو کتاب کے دوسرے سبق کو پڑھیں گے۔ دوسرا ہمارا سبق ہے سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کے متعلق آپ نے کتاب میں پڑھا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کے متعلق، ان کے جو بھی کارنامے ان کے متعلق، ان کی کتابوں کے متعلق، اور سہیل عظیم آبادی کی زندگی کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے جس افسانے کو تحریر کیا ہے اور اس نصاب میں جو افسانہ داخل ہے، رقیہ بھابی جان ایک کردار کو انہوں نے پیش کیا ہے، ان سارے چیزوں کو آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے متعلق امتحان میں جو ہمارا سوال آنے والا ہے، اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے کیا جواب ہوں گے، اس جانب ہم اپنا رخ کرتے ہیں۔ اس سوالات کو پڑھ کر اس کے جواب کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال اس کا جو ہے مختصر ترین سوالات کے بارے میں نے پہلے سبق میں بتا دیا تھا کہ مختصر مطلب شارٹ، اور ترین مطلب اس میں بھی مکمل شارٹ کر کے جو سوالات کے جوابات ہمیں دینے، اسے مختصر ترین سوالات کہا جاتا ہے۔ اب اسے چند لفظوں میں اس کا جواب دینا ہے ہمیں۔ پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کے پیدائش کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، تو اس کے سہیل عظیم آبادی کے نام ہی میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ عظیم آباد پٹنہ کا پرانا نام ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ دوسرا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ ان کے بچپن کے نام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو ہم جواب دیں گے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ تیسرا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا؟ یعنی کہ سہیل عظیم آبادی نے جو افسانے لکھے، اس میں سب سے پہلا افسانہ جو انہوں نے لکھا، اس افسانے کا نام کیا ہے، اور وہ افسانہ جب شائع ہوا، جب اس کی اشاعت یعنی چھپائی ہوئی، لوگوں میں وہ نشر ہوا، تو وہ کس سال میں ہوا، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام چار چہرے تھا، اور وہ سن 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ چوتھا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ آپ نے اوپر پڑھا کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ان کے گاؤں کے مدرسے میں ہوئی، تو ان کے گاؤں کا نام ہم یاد رکھیں گے۔ جواب اس طور پر دیں گے کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں میں ایک مدرسے میں ہوئی۔ بھدولی گاؤں کے ایک مدرسے میں سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ یہ مختصر ترین سوالات ہمارا مکمل ہوا۔ مختصر سوالات، یہ بھی سوالات مختصر ہی ہیں، اس کے جواب بھی ہمیں مختصر ہی دینا ہے، زیادہ الفاظ اس میں استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ مختصر میں ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ جو کہانی رقیہ بھابی جان کو آپ نے پڑھا ہے، اس میں جو کردار پیش کرنے میں دیور کو جو پیش کیا گیا ہے، اس دیور کا نام کیا ہے؟ تو ہم جواب اس کا یہ دیں گے کہ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے، اس کا نام اختر تھا۔ یہ اس کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال ہے رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ آپ نے اوپر پڑھا کہ ان کے شوہر کو سیاست کا شوق تھا، جس وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا، تو یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی، اور انہی سیاست کی بنیاد پر ان پر کئی ایک مقدمے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ تیسرا سوال ہے رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟
تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے کہ رقیہ بھابھی شمی نام کی ایک لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی، اور وہ اس لیے کہ شمی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اسے پڑھنے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے رقیہ بھابھی اس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ اس کا جواب ہم اس طریقے سے لکھیں گے۔ چوتھا سوال ہے کہ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا پڑا، یعنی کہ ان کی جو سونے کی چوڑیاں جو انہوں نے بنوا کے لائی تھی انہیں کیوں بیچنا پڑا، بیچنے کی ضرورت کیوں درپیش آئی۔ اس کا جواب ہم اس طور پر دیں گے کہ رقیہ بھابھی جس شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی، اسی شمی کے بھائی کے ایم اے کے امتحان کی فیس ادا کرنی تھی، اور اس شمی کے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا شمی کے بھائی کے ایم اے کی فیس ادا کرنے کی وجہ سے رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو بیچنا پڑا تھا۔ پانچواں سوال ہے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ تو اس کا جواب ہم اس طور پر دیں گے کہ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے کو بیٹھ جایا کرتی تھی، یعنی کہ وہ خط لکھا کرتی تھی فرصت کے وقت میں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا مختصر سوالات مکمل ہوا جواب کے ساتھ۔ آئیے ہم اگلا سوال اور اس کے جوابات کی جانب چلتے ہیں۔ اب یہ طویل سوالات ہیں، طویل سوالات جس میں جو الفاظ ہم جواب کے دیں گے وہ مختصر سے کچھ زیادہ ہوں گے، اتنے دیں گے کہ جس میں پتہ چلے ممتحن کو کہ ہاں اس نے سوال کے جوابات اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ اس میں جوابات جو ہوں گے وہ کچھ زیادہ ہوں گے۔ تو آپ کو اس کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو سن کر کے پڑھ کر کے اپنے ذہن میں اس کردار کو، ان باتوں کو بسانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو سارے سوالات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے، اور اتنے اچھے سے محفوظ ہو جائیں گے کہ وہ امتحان حال میں آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے ہم اس کے سوالات، اس کے جوابات کی جانب ہم چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم، یعنی کم سے کم 10 جملوں میں تحریر کرے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رقیہ بھابھی کا جو سراپا تھا ان کے صبح سے شام تک ان کی زندگی کے بارے میں، کہ رقیہ بھابھی کی زندگی کو کم سے کم 10 جملوں میں آپ لکھ کر ہمیں بتائیے کہ رقیہ بھابھی کیسی تھی۔ ہم اس سوال کا جواب اس طریقے سے دیں گے کہ رقیہ بھابھی کا سراپا یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیا کرتی تھی۔ ان کا زمانہ پہلے سے اب بدل چکا تھا۔ ایک وقت تھا کہ 4 5 نوکر ان کے پاس کام کرتے تھے، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر پیسوں کی بڑی تنگی تھی، پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار یعنی مہینے اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں ٹیچر بحال ہوئی، اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے لیے انہیں ملتے تھے۔ لے دے کے یہی ان کی کل آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر بلکہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی اخراجات ان کے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ معاشرے کے محتاج لوگوں کی مدد کے لیے رقیہ بھابھی کبھی بنگلے کے احاطے سے باہر بھی جاتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو دیر تک میز پر رکھی رہتی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلتا کہ کالج کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی اسپتال میں ہے، اور 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر پیدل جاتی تھی، دودھ پہنچاتی تھی۔ اس بچے کے لیے سویٹر، موزے بھی بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم بھی شروع ہو رہا تھا، اور ان کے کالج کی ایک قریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ مختصر یہ کہ رقیہ بھابھی کا سراپا بہت ہی عمدہ اور قابل تقلید تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو یعنی پڑھنے والے کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے۔ اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں، یعنی کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کردار کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد
آپ اس خیال سے کس حد تک، کہاں تک آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کردار کو اچھے طریقے سے پیش کیا ہے؟ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ کو اس کا جواب اس طور پہ دینا ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے زیر نصاب کہانی بھابی جان میں رقیہ بھابی کی شکل میں ایک ایسی عورت کے کردار کو پیش کیا ہے جو مہر و وفا، ایثار و قربانی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، رقیہ بھابی ہمارے دلوں میں اپنا ایک مضبوط مقام بناتی چلی جاتی ہے۔ اصل کہانی میں ان کی پوری شخصیت ایک شمع کی طرح روشن ہو کر پڑھنے والے کے سامنے آتی ہے، اور شمع جیسے جیسے جلتی اور پگھلتی چلی جاتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی سے نہ جانے کتنے تاریک زمین منور ہوتے رہتے ہیں۔ رقیہ بھابی ایک ایسی خاتون تھی جو دن میں کالج میں لیکچرر کی حیثیت سے تدریسی ذمہ داریاں نبھاتی تھی، اور اسی درمیان غریب اور ذہین طلباء کے حالات کی پرسش بھی کرتی تھی، ان کی حاجت روائی بھی کرتی تھی۔ گھر کے اندر تمام ذمہ داریاں بھی انہی کے اوپر تھی، مثلا یہ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، وقت پر ان کے کھانے پینے کا انتظام، اپنے دیور کی خاطرداری، اور آمدنی بھی ان کی محدود تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رقیہ بھابی ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، اس لیے کہ جس کالج میں وہ لیکچرر تھی وہاں ان کو صرف 400 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ رقیہ بھابی ایک لڑکی کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، جس سے انہیں 50 روپے ماہانہ مل جاتے تھے۔ لے دے کے یہی ان کی کل آمدنی تھی، اور خرچ بہت زیادہ تھا۔ ان کے شوہر کو سیاست کا بھی شوق تھا، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا، لیکن رقیہ بھابی نے تمام باتوں کے باوجود بھی اپنے شوہر کا حوصلہ پست ہونے نہیں دیا، تنہا سارا غم جھیلتی رہی۔ غموں کے درمیان جینا، خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک انتہائی ہمدرد، مخلص اور حوصلہ مند عورت تھی۔ غریبوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس طرح دیکھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی نے رقیہ بھابی جیسی حوصلہ مند عورت کا کردار پیش کر کے اپنے قاری کے حوصلے دینے کا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کا جواب ہم اس طریقے سے اس کو ہم لکھیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں؟ یعنی جو متاثر وہ تھے تو کس لیے متاثر تھے اس افسانہ نگار سے، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ سہیل عظیم آبادی منشی پریم چند کی فنکاری اور ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ منشی پریم چند نے ہندوستان کی دیہاتی ماحول کو اپنے افسانوں میں پیش کیا تھا۔ ہندوستان کی بیشتر آبادی گاؤں میں ہی بستی ہے، اس لیے ہندوستان کا اصل تہذیب اور سماج گاؤں میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند نے اپنے افسانوں کے موضوعات دیہات سے ہی حاصل کیے اور دیہاتی واقعات کو ہی اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ چنانچہ پریم چند کے اکثر و بیشتر کردار دیہات سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی افسانہ کے فن کے تعلق سے منشی پریم چند سے بہت زیادہ متاثر رہے اور زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقہ میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ پیدائشی اعتبار سے زمیندارانہ ماحول سے متعلق رہے، اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے سہیل کے افسانوں کے لیے موضوعات بھی متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ افسانہ بھابی کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں کیا؟ اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ زیر نصاب افسانہ بھابی جان سہیل عظیم آبادی کا ایک کامیاب افسانہ ہے، جس میں رقیہ بھابی کا کردار قابل قدر ہے، جس کا صحیح اندازہ ان کے شب و روز کے معمولات سے ہوتا ہے، جیسے وہ صبح سویرے اٹھتی، پہلے بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہوتی، بچوں کو کھلا پلا کر اسکول بھیج دیتی، پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتی اور طرح طرح کے فرمائشیں بھی ہوتی تھیں۔ کوئی ان سے ملازمت کی سفارش کرنے کے لیے کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے، سب طرح کی فرمائشیں کرتے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔
وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارش لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بھابھی کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی تھی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خطوط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ ان مصروفیات کے باوجود رقیہ بھابھی کا چہرہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں، اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں۔ یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک ایک مشین معلوم ہوتی تھی۔ غریب بچیوں کی تعلیم، ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ یعنی ایسے ناموافق حالات کے باوجود ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رقیہ بھابھی کے کردار نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ آخری سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کم از کم 10 جملے تحریر کریں، ساتھ ہی یہ بھی تحریر کریں کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا تھا۔ اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ سہیل عظیم آبادی، جن کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے، ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے اور سہیل تخلص کرتے تھے، اس لیے ادبی منظر نامے پر سہیل عظیم آبادی کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش سن 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ 1 سال کی عمر میں والدہ وفات پا گئی، پھر نانہال میں ان کی پرورش ہوئی اور وہیں ایک استاذ کی سرپرستی میں آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کا آبائی وطن شاہپور بھدولی ہے، جو پٹنہ کے مضافات میں واقع ہے۔ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں رہنے کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی۔ سہیل عظیم آبادی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ اس دوران انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کر لی۔ ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں بھی رہے، کشمیر میں بھی رہے اور آخرکار تبادلہ کرا کر پٹنہ واپس آ گئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ سہیل عظیم آبادی اردو کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں 5-6 سالوں تک چھوٹا ناگپور کے علاقے میں مقیم رہے، جہاں کے ماحول میں انہوں نے افسانوں کے لیے موضوعات متعین کیے۔ ان کے دوسرے افسانوی مجموعے کا نام الاؤ ہے، جو ان کی زندگی میں شائع ہو چکا تھا۔ یہ ہمارا آج کا سبق اور آج کے سبق کے سوالات اور اس کے جوابات ہمارے مکمل ہو گئے۔ میں آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیوز اور نئے سبق کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ سبق آئندہ کے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔